السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ علم فقہ کورس کے 7ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے اپنا درس شروع کرتے ہیں۔ درس شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور یہ ویڈیو اگر آپ کو مفید معلوم ہو تو آگے شیئر ضرور کریں۔ درس نمبر 7 میں فقہ اسلامی کے چوتھے بنیادی مصدر قیاس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ اس درس میں ہم سب سے پہلے قیاس کا لغوی اور اصطلاحی معنی، اس کے بعد مثال کے ساتھ اس کی ہم وضاحت دیکھیں گے، اس کے بعد حجیت قیاس کے دلائل، پھر قیاس کا حکم اور صحت قیاس کی شرائط۔ تو آج کے درس میں ہم ان عنوانات کو سیکھیں گے۔ آئیے تو اپنے پہلے عنوان کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ پہلا عنوان ہے قیاس کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ قیاس کا لغوی معنی اندازہ لگانا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں کسی منصوص علیہ مسئلے میں پائی جانے والی علت کے ذریعے غیر منصوص علیہ مسئلے کا حکم معلوم کرنا، جبکہ وہ علت دونوں میں مشترک ہو۔ آئیے اب ہم تعریف کی وضاحت مثال کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ قیاس کی اصطلاحی تعریف میں 4 باتیں بیان ہوئی ہیں، پہلے ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے منصوص علیہ مسئلہ، اس کو اصل بھی کہتے ہیں اور مقیس علیہ بھی کہتے ہیں۔ منصوص علیہ مسئلہ وہ مسئلہ ہے جس کا حکم قرآن، حدیث یا اجماع سے ثابت ہو۔ دوسری بات تھی غیر منصوص علیہ، اس کو فرع بھی کہتے ہیں اور مقیس بھی کہتے ہیں۔ وہ مسئلہ جس کا حکم ان میں سے کسی میں نہیں اور قیاس سے معلوم کرنا ہے۔ تیسری بات ہے علت، وہ وصف اور سبب جو منصوص علیہ اور غیر منصوص علیہ دونوں میں موجود ہو۔ اور چوتھی بات ہے حکم۔ حکم کسے کہتے ہیں؟ وہ وصف جو اصل میں قرآن، حدیث یا اجماع سے ثابت ہو اور فرع میں قیاس سے ثابت کیا جائے۔ تو یہ 4 باتیں تعریف میں آئی ہیں، ایک منصوص علیہ مسئلہ، دوسرا غیر منصوص علیہ مسئلہ، تیسری علت اور چوتھا حکم۔ تو منصوص علیہ مسئلہ یا جسے اصل کہتے ہیں وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جس کا حکم قرآن، حدیث یا اجماع سے ثابت ہوتا ہے۔ غیر منصوص علیہ مسئلہ یا فرع جسے کہتے ہیں، یہ وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جس کا حکم ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے اور ہمیں قیاس کر کے اس کا حکم معلوم کرنا ہے۔ تیسری چیز علت ہوتی ہے کہ جو منصوص علیہ اور غیر منصوص علیہ دونوں مسئلوں میں مشترک ہوتی ہے۔ اور چوتھا حکم ہے جو قرآن، حدیث یا اجماع سے ثابت ہوتا ہے اور ہم قیاس کر کے اس کو فرع میں ثابت کرتے ہیں۔ اب آئیے تعریف کی وضاحت ہم ایک مثال کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں ہیروئن، جو ایک سفید پاؤڈر آتا ہے جو نشے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا کوئی صریح حکم قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ تو اب اس کا حکم معلوم کرنے کے لیے علماء کرام نے یہ دیکھا سب سے پہلے کہ ہیروئن کا استعمال کیا ہے، کیوں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے۔ تو جب ہیروئن کا استعمال دیکھا گیا تو وہ نشہ ہے، نشے کے لیے ہیروئن کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے عقل خراب ہو جاتی ہے۔ تو اب ہیروئن کا حکم معلوم کرنے کے لیے علماء کرام نے دوسری ایسی چیز دیکھی جس میں نشہ علت ہو، نشہ پایا جاتا ہو اور شریعت نے اس کا حکم بیان کیا ہو، تو وہ چیز ملی شراب۔ شراب کے بارے میں شریعت نے حکم بیان کیا ہے، اور شراب میں جو حکم بیان ہوا ہے اس میں علماء کرام نے جو علت بیان کی ہے وہ نشہ ہے۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے اس میں ہیروئن میں قیاس کر کے حکم ثابت کیا گیا ہے۔ تو اب ان 4 چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی ہے اصل، جو شراب ہے، اور اس کا حکم قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اس کا پینا کیا ہے؟ حرام ہے، اور یہ قرآن سے اس کا حکم ثابت ہے۔ اور فرع جو ہمارے پاس ہے، جو مقیس ہے، وہ ہیروئن ہے، اس کا حکم نص میں موجود نہیں ہے، تو ہمیں کیا ہے؟ اس میں قیاس کر کے اس میں حکم ثابت کرنا ہے۔ تیسری چیز ہے علت۔
تو علت جو دونوں اصل اور فرع دونوں میں پائی جاتی ہے وہ ہے نشہ۔ شراب میں بھی نشہ ہوتا ہے جو عقل خراب کر دیتا ہے، اور فرع میں بھی نشہ ہوتا ہے جو عقل خراب کر دیتا ہے۔ تو دونوں میں ایک ہی علت پائی جا رہی ہے۔ تو اب چونکہ اصل میں نشہ علت ہے اور حکم قرآن نے بیان کیا ہے حرام ہے، تو یہی حکم ہم نے ہیروئن میں بھی ثابت کر دیا کہ ہیروئن بھی کیا ہے، نشہ کی وجہ سے حرام ہے۔ تو یہ حکم ہو گیا جو کیا ہے، اصل سے فرع کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے قیاس۔ قیاس کی تعریف اور اس کی مثال سمجھنے کے بعد آئیے اب ہم حجیت قیاس کے دلائل دیکھتے ہیں۔ یعنی قیاس بھی شرعی حجت ہے، ایک فقہ اسلامی کا مصدر ہے۔ اس پر کیا حجت ہے، کیا دلیل ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ اس آیت مبارکہ کے تحت امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَىٰ أَنَّ الْقِيَاسَ حُجَّةٌ، یعنی اس آیت سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ قیاس حجت ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ یہود کا جو ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، اس کو مدینہ سے جلا وطن کیا گیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا ہے، ہمارے قلعے مضبوط ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کیا اور وہاں سے وہ نکالے گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے سمجھ بوجھ رکھنے والوں ان سے عبرت حاصل کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں مشرکین کو یہود کے عبرتناک انجام پر اپنے انجام کو قیاس کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس سے قیاس کا استدلال کیا گیا ہے۔ دوسری دلیل حدیث پاک ہے، مشہور حدیث پاک ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا اے معاذ، جب آپ کے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوگا تو لوگوں کے مابین کس چیز سے فیصلہ کریں گے؟ عرض کی میں اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ آپ نے پوچھا اگر کتاب اللہ میں مسئلے کا حل نہ پائیں تو؟ عرض کی اللہ کے رسول کی سنت کے ذریعے حل نکالوں گا۔ پھر سوال فرمایا اگر اللہ کے رسول کی سنت بھی نہ ملے تو؟ عرض کی تو میں اپنی رائے کے ساتھ اجتہاد کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر آپ کے سینے پر اپنا دست مبارک مارا اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ۔ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ثابت ہیں جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس نے اللہ کے رسول کو راضی کر دیا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی حضرت معاذ نے فرمایا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اس سے بھی کیا ہے، قیاس کا ثبوت ہوتا ہے۔ اب آئیے آگے ہم قیاس کا حکم دیکھتے ہیں۔ قیاس دلائل شرعیہ میں سے ایک دلیل شرعی ہے اور اس پر عمل واجب ہے جب تک کہ کسی مسئلے میں اس سے اوپر کی کوئی دلیل نہ پائی جائے۔ تو قیاس بھی ایک دلیل شرعی ہے اور اس پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔ آئیے اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ صحت قیاس کی کیا شرائط ہیں۔ یعنی قیاس تو کیا جاتا ہے لیکن قیاس کے صحیح ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ یہ بہت تفصیل سے اصول فقہ کی کتابوں میں بیان ہوتی ہیں، ہم یہاں پر مختصر ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو صحت قیاس کے لیے 5 شرائط ضروری ہیں۔ نمبر 1، قیاس نص کے مقابلے میں نہ ہو، یعنی قرآن و سنت کے مقابلے میں نہ ہو، جو قرآن و سنت سے حکم ثابت ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں نہ ہو۔ دوسرا ہے قیاس سے نص کا حکم نہ بدلے۔ 3، حکم جو فرع میں لگایا جائے خلاف عقل نہ ہو۔ 4، علت جو بیان کی جائے وہ حکم شرعی بیان کرنے کے لیے ہو نہ کہ امر لغوی۔ 5، فرع منصوص علیہ نہ ہو، یعنی فرع جس کا حکم ہم قیاس سے ثابت کرنے جا رہے ہیں اس کا کسی دوسری دلیل سے، قرآن سنت اجماع سے حکم ثابت نہ ہو۔ تو یہ صحت قیاس کی شرائط ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا آج کا درس مکمل ہوا۔
آج کے درس میں ہم نے فقہ اسلامی کے ایک اہم بنیادی مصدر قیاس کے بارے میں سیکھا۔ قیاس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اور قیاس کی جو مثال تھی اس کو ہم نے وضاحت کے ساتھ دیکھا۔ پھر قیاس کے حجیت کے بارے میں دلائل دیکھے اور قیاس کے صحت کے شرائط کو بھی ہم نے دیکھا۔ تو یہاں پر یہ ہمارا سبق مکمل ہوا، اور اسی کے ساتھ ہمارے اس کورس کا تیسرا جو عنوان تھا، موضوع تھا، فقہ اسلامی کے بنیادی مصادر قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، یہ بھی مکمل ہوا۔ آئندہ مکمل کورس کے ویڈیو اپلوڈ ہوتے رہیں گے، آپ سے دیکھنے کی گزارش ہے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیوز مفید معلوم ہوں تو آگے شیئر کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔